بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا و مافیہ سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کے عضو میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، میرے بندے کی طرف دیکھو، ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد میں جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی پراگندگی پیدا نہ ہو، اور اس خواہش نفس اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبہ میں دل جمعی حاصل ہو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنے بیوی کے ساتھ اکٹھے یعنی ایک ہی بستر میں سونا افضل ہے، اعلیٰ یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کی قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ بیوی سے جماع ہم بستری کے لیے دن کے بنسبت رات کا وقت زیادہ اچھا ہے، اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلی اور 15ویں اور آخری رات کے علاوہ بقیہ راتوں میں بھی ہم بستری کرنا چاہیے، کیونکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 راتوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلتے ہیں، اور ہفتہ کے اعتبار سے جمعہ کے شب میں بعض فقہاء نے جمعہ کو مستحب لکھا ہے، اور شب میں بھی شروع حصہ کے بنسبت شب کا آخری حصہ زیادہ مناسب ہے کہ رات کے ابتدائی حصوں میں سو لیا جائے تاکہ دن بھر کی تھکن سے راحت ملے اور مکمل سکون حاصل ہو۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہی جنابت یعنی ناپاکی میں گزارے گئے، البتہ رات کا اتنا آخری حصہ بھی نہ ہو کہ پھر دوبارہ آرام کے وقت نہ ہو۔ کچھ دیر اس کے بعد بھی آرام کر لینا چاہیے۔ جب خاوند کو اپنی بیوی کے پاس آنے کی حاجت ہو تو اس کا مروجہ طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کمرے میں اس وقت اور کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ شیرخوار بچہ بھی نہ ہو۔ اگر بچہ سویا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ شریعت نے میاں بیوی کو اختیار دیا ہے کہ وہ دن میں یا رات میں کسی بھی حصے میں ازدواجی عمل یعنی مباشرت یا ہم بستری کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ شرعی تقاضا یہ بھی ہے کہ جس قسم کی محبت کی توقع مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے اس طرح کی توقع بیوی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اخلاقی طور پر یہ مناسب نہیں کہ شوہر اچانک آئے اور اپنا مطلب نکال کر ہم بستر ہو کر جماع کر کے چلا جائے کہ بیوی بدستور تشنہ رہے گی، جس سے اس کو تشویش اور حیرانی لاحق ہوگی، لیکن اگر اس ازدواجی میلاب کو بخوبی سر انجام دیا جائے تو بیوی کے لیے بھی یہ مرحلہ آسان ہوگا۔ خاوند کو چاہیے کہ جب وہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو بیوی کے پاس سے فوراً نہ ہٹے، کیونکہ اس سے بھی بیوی کو تشویش لاحق ہوتی ہے، بلکہ مرد اس کے بعد بیوی کے ساتھ تا دیر موجود رہے تاکہ ان کو یہ یقین ہو جائے کہ بیوی کی حاجت بھی پوری ہو چکی ہے۔ ازدواجی عمل کو پرلطف اور کارآمد بنانے کا مقصد عورت کے ساتھ نیکی اور احسان ہے، اور خیر اور احسان کا یہ عمل شوہر ہی کر سکتا ہے، کوئی اور کیوں کرے گا؟ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے ہر ممکن کوشش کرے کہ بیوی بھی لطف زوجیت حاصل کر چکی ہے۔